دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان قریباً 10 قرن تھے۔ اس سے مراد 10 نسلیں یا 10 صدیاں ہیں۔ یہ لوگ کیوں بت پرستی میں مبتلا ہوئے؟ اس کے بارے میں ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اور معاملات کیا تھے کہ کچھ نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس تبدیلی کا سبب اس روایت سے واضح ہوتا ہے جو امام بخاری نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے۔ سورۃ نوح ہے، اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک لوگوں کے نام ہیں، نیک آدمیوں کے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہ نیک لوگ، وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان کے نام بھی وہی رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے، ان نیک لوگوں کے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں بھی پوجے گئے۔ یہ حضرات آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے جو پیروکار تھے، جو ان کے عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائی۔ جب یہ تصویریں بنانے والے لوگ فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے بارش ملتی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس نے ود کا ایک بت بنا دیا۔ انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا، کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس طرح شیطان نے ہر گھر میں ایک مجسمہ بنا ڈالا۔ اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اپنے اس اللہ کے ولی کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے ان لوگوں کے، تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بتوں کو بہت اہمیت دیتے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح اہمیت دیتے رہے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس خبر بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے، یعنی وہ تو ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنے بزرگوں کو یاد کر کے نیکی کے رستے پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ سبق لوگ بھولتے گئے، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ پھر کیا کیا، ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی اللہ کے علاوہ وہ ود بزرگ کا بت تھا۔ یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بت کو پوجنے والی ایک الگ جماعت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا
تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بت بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکے۔ یعنی پہلے تصویریں بنائی گئیں، بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے، بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی۔ ان کے ہاں ان کی عبادت کے بہت سے طریقے تھے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حبشہ میں جو گرجا دیکھا تھا اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد یعنی عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ مخلوق بدترین لوگ ہیں۔